آقا فرماتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری انسانیت کا میں سردار ہوں گا۔ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّا ذَلِكَ، تم کو معلوم ہے کہ میں کیسے سردار ہوں گا؟ پتہ تم کو وہ سرداری کیا ہوگی، کس طرح ہوگی؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ غصے کے اندر، جلال کے اندر، اور سورج انتہائی قریب ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غم گسار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا غم خار نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کے اندر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سارا جسم اس کا پسینے سے شرابور ہے، کسی کا گناہوں کی وجہ سے اس کا گھٹنوں تک شرابور ہے، کمر تک شرابور ہے، ٹخنوں تک شرابور ہے، انسانیت بے چین ہے، سایہ کوئی نہیں، سورج انتہائی قریب ہوگا۔ اس حالت میں دنیا تڑپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، اللہ کا غضب دیکھ کے، اللہ کا جلال دیکھ کے لوگ کہتے ہیں حساب جلدی شروع ہو، یہ کتاب جلدی شروع ہو تاکہ جو فیصلے ہونے ہیں وہ ہو جائیں۔ لوگ انتہائی غم کی حالت میں، انتہائی پریشانی کی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت الابو البشر، اے بابا آدم آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ بشریت کے باپ ہیں، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِكَ، اللہ نے اپنے سے تم میں روح کو پھونکا، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم کو سجدہ کریں، اور وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَكَ، جنت تیرا مسکن رہی، جنت تیرا گھر رہا، آپ جنت کے اندر ٹھہرے رہے، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ اشفع لنا ربک، رب کے سامنے شفاعت کیجئے، رب کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج جتنا اللہ غصے میں ہے، جتنا غضب کے اندر ہے، جتنا جلال کے اندر ہے، اس سے نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، لیکن لوگوں میں ایک کوتاہی کر بیٹھا تھا، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں اس درخت کے پاس چلا گیا، آج میں اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جناب نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام تمہاری سفارش کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت جائے گی، سارے لوگ جناب نوح علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول بنے، آپ وہ ہیں جن کو رب نے شکور کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، سفارش کیجئے، اشفع لنا ربک، اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک غلط دعا کی تھی، ایک غلط اپیل کی تھی، اپنے بیٹے کی غلط سفارش کی تھی، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، بیٹے کی محبت میں، اولاد کی محبت میں میں غلط سفارش کر بیٹھا تھا، آج اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، سارے لوگ، ساری انسانیت جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، آپ انبیاء کے والد ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے سامنے سفارش کرے، شفاعت کرے کہ اللہ جلدی حساب و کتاب شروع کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں زندگی کے اندر 175 سالہ زندگی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، 175 سالہ زندگی میں 3 باتیں ایسی کہہ بیٹھا تھا جو مشتبہ تھی، واضح جھوٹ نہیں تھا لیکن اس کو جھوٹ کہا جا سکتا تھا، جھوٹ نہیں لیکن جھوٹ کہا جا سکتا تھا۔ کتنے؟ 3۔ 175 سالہ زندگی کے اندر 3 باتیں ایسی جو مشتبہ تھی،
جو شک پیدا کر سکتی تھی میرے سچ اور جھوٹ کے اندر، میں ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ سے شرمندہ ہوں، میں رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ 175 سال کی زندگی میں 3 باتیں ایسی کی جو مشتبہ ہیں، واضح طور پر سچ نہیں، واضح طور پر جھوٹ بھی نہیں، اور ان کو اللہ کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے آج قیامت کے دن۔ لیکن آج ہم جو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، گھڑی گھڑی پہ جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ ابراہیم علیہ السلام کی غیرت کہ 3 باتیں، جب قوم نے کہا ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، ہم میلے پہ جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور بہانہ کیا کیا تھا؟ فقال انی سقیم، قرآن نے ان کے الفاظ بیان کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اور دوسری، جب وہ ساری قوم میلے پہ چلی گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا، الہوں کو توڑا، مشکل کشاؤ، حاجت رواؤ ان کو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑی، کسی کی ٹانگیں توڑی، کسی کے بازو توڑے، اور جب وہ آئے کہنے لگے ابراہیم یہ تم نے کیا؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، اور میں کی کرنا تہاڈا وڈا ہی ہے جڑا کر گیا، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا بڑا، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ دوسری بات، اور تیسری، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ جناب سارہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم، جو کوئی مسافر خاتون دیکھتا خوبصورت ہے اور خامند اس کا ساتھ ہے، خامند کو قتل کر دیتا، اگر بھائی ہوتا اس کو قتل نہ کرتا بلکہ اپنی بیوی بنا لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا یہ تمہاری کیا لگتی ہے رشتے کے اندر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان بچانے کے لیے اس وقت کہا یہ میری بہن ہے۔ ان کا نقطہ نظر کہ اسلامی بہن ہے، اسلام کے رشتے سے، دین کے رشتے سے، شریعت کے رشتے سے یہ بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اور آج قیامت کا دن کہہ رہے 3 باتیں ہیں، میں شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ساری انسانیت، سارے لوگ، سارے مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے کہیں گے اے موسیٰ، اے نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی، آپ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ کلام کرتا رہا، ہم کلام ہوتا رہا۔ آج کے دن اشفع لنا ربک، اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سفارش تو میں کر دیتا، شفاعت تو میں کر دیتا، لیکن مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، 2 بندے لڑ پڑے، میں نے صلح کروانے کی بجائے ایک کے مکہ مارا، 2 مر گیا، وہ قتل مجھ پہ پڑ گیا۔ آج اس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی اور کے پاس جاؤ، اس سے جا کر سفارش کرواؤ۔ کس کے پاس جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جناب عیسیٰ کو کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ مریم کے بیٹے، اللہ نے آپ میں روح پھونکی، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان ہے۔ آج قیامت کی گرمی، یہ حبس کا دن ہے، حبس ہی حبس، یہ پسینے میں شرابور، انسانیت تر تر کانپ رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کیسے سفارش کروں، کیسے شفاعت کروں؟ میرے بعد لوگوں نے مجھ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، میرے بعد لوگ مجھ کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، اللہ کا بیٹا سمجھتے رہے، اتنا بڑا الزام مجھ پہ لگا دیا، اتنا بڑا الزام میرے رب پہ لگا دیا، میں کیسے اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق پریشان ہے، انسانیت پریشان ہے، گرمی انتہا کی ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، ذرا قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، اپنے تصور میں قائم کرو۔ جب کوئی سفارشی نہیں بنے گا، شفاعت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پھر ساری انسانیت کہاں پہ جائے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس چلے جاؤ اور مکہ کے در یتیم کے پاس جاؤ، مدینہ کے تاجدار کے پاس جاؤ، اس سے جا کر سفارش کے لیے کہو، ساری انسانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے پیارے آقا لوگوں کی بات سنیں گے، بات سن کے جواب نہیں دیں گے، آقا فرماتے ہیں میں چل پڑوں گا، میں آگے آگے ہوں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری انسانیت آخری انسان تک، گورا بھی، کالا بھی، عربی بھی، عجمی بھی، سیاہ بھی، سفید بھی، ساری انسانیت آقا کے پیچھے پیچھے ہوگی، آقا آگے آگے دربار الہی کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیا منظر، کیا نظارہ، آنا سید ولد آدم، آنا سید الناس یوم القیامہ، یہ وہ منظر، یہ وہ عزت، یہ وہ تکریم، یہ وہ پروٹوکول ہے جو رب آج قیامت کے دن اپنے محبوب کو دے رہا ہے۔ ساری مخلوق، ساری انسانیت، خربوں سے بھی زیادہ لوگ پیچھے پیچھے، اور آقا آگے آگے، سردار، مقتدا، پیشوا، رہنما رب کے دربار کے سامنے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، میں سجدے میں سر رکھوں گا، اللہ میرے دل کے اندر کلمات کو ڈالے گا، ہم کے کلمات، تعریف کے کلمات، اور ایسے کلمات اس سے پہلے نہ کسی نے ادا کیے ہوں گے، نہ اس کے بعد کوئی ادا کرے گا۔ میں ایسی اللہ کی حمد کروں گا، ایسی اللہ کی تعریف کروں گا، پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، بتائیے، اشفع، سفارش کیجئے، مشفعن، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا سر اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ آج غیظ کا دن ہے، غضب کا دن ہے، تیرے جلال کا دن ہے، اللہ سفارش کرتا ہوں، حساب و کتاب شروع فرما۔ انسانیت پریشان ہے، اللہ کہیں گے میرے محبوب میں نے آپ کی شفاعت کو قبول کیا، آپ کی امت سے حساب و کتاب شروع کرتا ہوں۔